خوشی خوشی بڑی جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے جنت کی طرف جائے گا تو غیب سے آواز آئے گی کہ یہ جوان مردی نہیں ہے کہ تیرا دوست جہنم میں چلے اور تو جنت کی راحتوں میں آرام کرے. وہ آواز سن کر وہیں سجدے میں گر جائے گا, اپنے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا, سفارش کرے گا کہ یا اللہ تو میرے اس دوست کو بھی بخش دے جس نے نیکیوں کے سبب میں جنت میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس دوست کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے فرمائے گا تو اسے بھی ساتھ جنت میں لے جا. تو یہ ہے اس دوستی کا فائدہ کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ بغیر اللہ کی رضا کے لیے, بغیر کسی ذاتی غرض کے انسان اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے. اسی طرح یہ بھی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 آدمی پیش کیے جائیں گے, ان میں سے ایک نیکوکار ہوگا, فرما بردار ہوگا, اور ایک بد کردار ہوگا. ایک وہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی فرما برداری کی, مطیع اور فرما بردار رہا, اور دوسرا وہ کہ جو گناہگار تھا لیکن دونوں کی موت ایمان پر ہوئی ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دونوں دوست ہوں گے, ایک اطاعت گزار ہوگا, ایک نافرمان ہوگا. اللہ تعالیٰ اطاعت گزار کے متعلق جنت کے محافظ کو حکم دے گا کہ اسے جنت میں لے جاؤ اور اس کی خدمت کرو, اسے جنت میں داخل بھی کرو, مختلف نعمتیں اسے دو, اور اے محافظ تو اس کی خدمت کر. اور نافرمان کو جہنم میں پھینکنے کا حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں پھینک دو. نافرمان رہا, یہ اس بات کا حقدار نہیں کہ اسے آج کے دن میری رضا حاصل ہو جائے. اب دونوں دوست الگ الگ جا رہے ہیں, ایک جنت کی طرف, ایک جہنم کی طرف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ آگے چلے گا جنتی تو اس سے کچھ آواز آئے گی اپنے دوست کی جو اس طرح ہوگی, اے میرے دوست, اے میرے محبوب, میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم مجھ پر رحم کر اور میری بخشش کی شفاعت کر. اسے یہ آواز آئے گی, وہ آواز سنے گا اور پھر آواز سننے کے بعد چلتا رہے گا. جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو رک جائے گا. جنت کا محافظ کہے گا کہ تو جنت میں داخل ہو. وہ کہے گا میں جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا, تو مجھے جہنم کی طرف لے جا. محافظ فرشتہ کہے گا دیکھ مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر کے اس کی خدمت کی جائے, میں تیری خدمت کا منتظر ہوں, تو جنت میں آ تاکہ تیری خدمت کروں. مجھے بھی اعزاز حاصل ہو کہ تو نیکوکار تھا, دنیا کے اندر اللہ کا فرما بردار, اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں دی تو جنت میں نہیں جا رہا ہوں. کہے گا نہیں میں جنت میں نہیں جانا چاہتا, تو بے شک مجھے جہنم میں لے جا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرے گا, اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا میں بندے کے دل کی کیفیت کو جانتا ہوں, لیکن اے میرے فرشتے تو خود میرے بندے سے پوچھ وہ کیا چاہتا ہے. فرشتہ اس سے عرض کہے گا کہ دیکھ اللہ نے تجھے جنت عطا کی تو جنت میں کیوں داخل نہیں ہونا چاہتا. وہ عرض کرے گا کہ دیکھو وہ آدمی جو جہنم جا رہا ہے وہ میرا دوست تھا, دنیا میں چند گھڑیاں, چند لمحات, کچھ دن ہم نے ساتھ گزارے ہیں, اس سے میری شناسائی تھی, تعلق تھا, اور ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے ایک مل کر بیٹھتے تھے, ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, اور کچھ نہیں تھا. اب میں کمزور ہوں, میں اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا, اس لیے کہ اس کی نیکیاں کم ہیں, برائیاں زیادہ ہیں. میں جب جنت میں اسے نہیں لے جا سکتا تو میں کم از کم اس کے ساتھ جہنم میں تو جا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کر دے گا فرشتے کے ذریعے. فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کمزوری کے باعث اپنے دوست کو بخشوا نہیں سکتا, معاف نہیں کر سکتا, اس کی نیکیوں میں اضافہ نہیں کر سکتا. اللہ فرمائے گا میرے بندے تو کمزوری کے باوجود یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ شخص کہ جس سے دنیا میں تیرا تعلق رہا ہے وہ جہنم کے اندر چلا جائے. میں تو قادر مطلق ہوں, میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں کہ جس آدمی نے ساری زندگی میری فرما برداری میں گزاری ہو, جو میری بارگاہ میں میری معرفت کی خاطر آ کر سجدہ ریز ہوتا رہا ہو, میں اسے جہنم میں جلتا ہوا کیسے برداشت کر سکتا ہوں. اگر تو انسان ہو کر, میرا بندہ ہو کر کمزوری ناتوانی کے بعد ایسے آدمی کے متعلق برداشت نہیں کرتا
کہ جو دنیا میں تیرا تعلق دار رہا ہو تو جس نے 70 سال میری عبادت کی ہے میں اسے جہنم میں کیسے جلاؤں؟ جا تیری اس عبادت کے صدقے میں، تیری اس محبت کے صدقے میں تیرے دوست کو بھی معاف کرتا ہوں، اسے بھی جنت میں ساتھ لے جا۔ دیکھو اس کی نیک آدمی سے دوستی کتنی فائدے مند۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کہ جو جہنم جس پر واجب ہو چکی، فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس دوستی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں یا کسی سے اللہ کی رضا کے لیے نفرت کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ وہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے کہ مفسرین کرام نے احادیث کے مفہوم کے طور پر لکھا کہ نہ تو وہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کان نے سنا ہوگا، بلکہ یہاں تک کہ کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال تک بھی نہیں آیا ہوگا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامۃ این المتحابون فی بجلالی اظلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ این المتحابون فی، کہاں ہیں وہ لوگ جو فقط میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے، بجلالی اظلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی۔ رب جلال فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج انہیں میں اپنی رحمت کا سایہ عطا کروں گا کہ جب آج کے دن میری رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ عطا ہوگا جو دنیا میں ایک دوسرے سے فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ رب جلال پکارے گا کہاں ہے وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ اسی طرح امام بہقی نے باب شیب الایمان میں یہ حدیث بھی نقل کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق واخرى فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامۃ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فی۔ سرکار نے فرمایا دو آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے، ایک مشرق میں رہتا ایک مغرب میں رہتا، یہ جو اللہ کے ولیوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، علماء کرام سے محبت ہوتی ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کون کہاں کا رہنے والا ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن ان کا تذکرہ سن کر ان کے سلسلے سے وابستہ ہو کر وہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے ہم 11ویں شریف کا ذکر کرتے ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی آیا، آپ کا ذکر پاک آیا، آج آپ کا دن ہے۔ ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں، ان سے تعلق نہیں رہا، ان کے علاقے کے نہیں، ان کے ملک کے نہیں، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، واحد فی المشرق واخری فی المغرب، ان میں سے ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دونوں کو جمع کر دے گا ایک جگہ اور فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فی، اے میرے بندے یہ وہ آدمی ہے جس سے تو میری رضا کے لیے محبت کرتا تھا۔ آپ جس سے محبت کرتے، جس بھی ولی سے، جس بھی صحابی سے، جن سے بے پناہ محبت ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا قرب عطا کر کے فرمائے گا یہ ہے وہ آدمی، یہ ہے میرا وہ بندہ، یہ ہے میرا وہ ولی، یہ ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر تم صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، ان کا تذکرہ کرتے تھے، ان سے محبتیں کیا کرتے تھے، یہ ہے وہ ذات کہ جس سے تم دنیا میں میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کسی سے محبت ہو اس میں اخلاص ہو، ریا دکھلاوا نمود و نمائش نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل سب سے زیادہ مقبول ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ ادا کر لینا یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ ساری زندگی میں اسلامی اصولوں کے مطابق عمل کرنا، اس چیز کا نام اسلام ہے۔ اور اس میں جو عمل سب سے زیادہ سرکار کی حدیث کے مطابق جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، اور یہ پسندیدہ اور مقبول عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ بتا تو نے میری رضا کے لیے کون سا عمل کیا ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھا ہے، صدقہ دیا ہے، اور میں تیرے ذکر میں رطب اللسان رہا ہوں، تجھے یاد کرتا رہا ہوں، تیرا ذکر کرتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا موسیٰ تو نے نمازیں پڑھی تو اپنے لیے، روزے رکھے تو اپنے لیے، نماز تیری دلیل ہے، روزہ تیرے لیے ڈھال ہے، صدقہ تو نے کیا تو مصائب کو دور کیا، اور میرے ذکر تو کرتا رہا، اس کا بھی تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ یہ سب کچھ تو نے میرے لیے نہیں اپنے لیے کیا۔ میں نے پوچھا بتا میرے لیے خاص عمل کیا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باری تعالیٰ تو ہی رہنمائی فرما کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو تجھے مقبول اور محبوب اور پسندیدہ ہے، جو خاص تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ مجھے بتا تو نے دنیا میں کبھی کسی سے میری ذات کے لیے محبت کی ہے، کسی سے میری ذات کے لیے نفرت کی ہے؟ تو یہ عمل محبوب سرکار فرماتے سب سے زیادہ کہ دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ کے لیے، ذاتی اناد کے لیے نہیں۔ جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس میں خلاص آ جاتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے دنیا میں بھی ان نیک لوگوں کی صحبت عطا ہوگی اور کل قیامت کے دن بھی ان نیک لوگوں کی صحبت عطا ہوگی۔ تو اس لیے دوستی ہو، تعلق ہو تو نیک لوگوں سے، متقی پرہیزگار لوگوں سے ہمیں دوستی کا بھی معیار مقرر کرنا چاہیے۔ قرآن پاک ہر حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، کوئی عمل ایسا نہیں کہ جسے قرآن نے تشنا چھوڑا ہو۔ لہذا اپنے دوستی کا معیار ہو کہ ہمارے دوست کیسے ہونے چاہیے، کس قسم کی مجلس میں ہمیں جانا چاہیے، اور اگر کسی سے دوستی ہو جائے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے کس طرح آپ نیک عمل کی طرف لے کر آئے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے اس حوالے سے، اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے طرف مفسرین کرام نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے موطا امام مالک کی حدیث سے مبارکہ لے کر آئے۔ وہ فرماتے کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان جس کے دانت بڑے خوبصورت اور سفید تھے، لوگ اس کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، وہ بلند جگہ پہ بیٹھا ہے، ہر کوئی آتا ہے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، ان کو جواب دیتا، اور اگر کسی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہو وہ آدمی دونوں جھگڑے والے اس نوجوان کے پاس آتے ہیں اور اگر اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ ان کے درمیان صلح کرا دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا اس کے حسن سے بھی، اس کی گفتگو سے بھی، اور لوگوں کی سے محبت دیکھ کر میرے دل میں بھی محبت پیدا ہوئی۔ تو کہتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں رش تھا، میں اس وقت رات میں ملاقات نہ کر سکا، لیکن دل میں نے نیت کی کہ میں صبح صبح جلدی جلدی آؤں گا اور اللہ کے اس ولی سے ضرور ملاقات کروں گا۔ کہتے صبح صبح میں آیا لیکن میرے آنے سے پہلے ہی وہ نماز میں مشغول ہو گئے، کچھ میں دیر سے آیا۔ کہتے میں انتظار کرتا رہا سائڈ پہ بیٹھ کر، جب وہ نماز سے ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، مصافحہ کیا، اور میں نے عرض کیا میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جوانی کا عالم ہے، حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے 3 مرتبہ کہا اللہ